मौलाना फजलुर रहमान एक फार्मूला चला रहे हैं असद कैसर के साथ मिलकर। असद कैसर, बैरिस्टर सैफ अली मोहम्मद खान जो बज़ाहिर तो इमरान खान के साथ हैं, लेकिन अब वो इमरान खान की बोली नहीं बोल रहे हैं। माइनस इमरान केपी की हद तक एक फार्मूला है, मुफाहमती फार्मूला है। ये इमरान खान के लिए नहीं है बल्कि ये इमरान खान की सियासी मौत के लिए है। कल काजी फायज ईसा साहब का बड़ा इम्तिहान है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया अशरफ। प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सौरवर्दी के साथ। आज मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर मुफाहमती फार्मूले की तरफ जो है वो अंदिया दिया है और उन्होंने कहा है कि तमाम सियासी जमातों को गुंजाइश पैदा करनी होगी, सियासी गुंजाइश पैदा करनी होगी, क्योंकि अगर सियासी गुंजाइश पैदा ना की गई तो नुकसान इसमें सबका होगा। लग रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो एक मुफाहमती सियासी फार्मूला देने जा रहे हैं। तो 2018 के बाद उन्होंने नवाज शरीफ के साथ मिल के जो दिया था, उसी हवाले से आज हम अंदर की बात जानेंगे मुजम्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। मुजम्मिल साहब, लगता है मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो 2018 के बाद जिस तरह एक दफा मुतहरिक अमल हो गए थे सियासी मैदान में, अब वो फिर एक दफा मुतहरिक हो गए हैं और उन्होंने आज कहा है कि तमाम सियासी जमातों को जो है वो गुंजाइश पैदा करनी होगी। क्या वो एक बार फिर मुफाहमती सियासी फार्मूला जो है वो लेके आ रहे हैं? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान जो है ना वो एक बड़ा सियासी खेल खेल रहे हैं। देखिए, पंजाब में तो पीटीआई उन्होंने तकरीबन खत्म कर दी है। सब लोग आईपीपी कर गए हैं या सियासत छोड़ गए हैं। अब हमें पंजाब में पीटीआई का कोई रहनुमा सरफेस पे नजर नहीं आता। लेकिन केपी में ऐसी सूरत हाल नहीं है। वहां अब भी कुछ लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और पीटीआई केपी में डिफेक्शन कम है वहाँ, और पीटीआई पंजाब में डिफेक्शन ज्यादा है, पीटीआई सिंध में डिफेक्शन ज्यादा है, पीटीआई बलूचिस्तान में डिफेक्शन ज्यादा है, लेकिन पीटीआई केपी में डिफेक्शन कम है। परवेज खटक साहब उतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके जितनी उनसे तवक्को की जा रही थी। फिर केपी में पीटीआई का एक वोट बैंक भी मौजूद है। मौलाना फजलुर रहमान एक फार्मूला चला रहे हैं असद कैसर के साथ मिलकर। ये मुफाहमती फार्मूला है जिसमें माइनस इमरान होना तो तय है। मसलन 9 मई के किसी मुल्जिम को माफी नहीं मिलेगी, तो अगर 9 मई के किसी मुल्जिम को माफी नहीं मिलनी तो फिर इमरान खान को माफी नहीं मिलनी। तो इसका मतलब इस मुफाहमती फार्मूले में इमरान खान की कोई गुंजाइश नहीं है। इस मुफाहमती फार्मूले में यह है कि जो लोग 9 मई में मुलव्वस नहीं है और वो पीटीआई इमरान खान से सियासत करना चाहते हैं, तो वो फौज के खिलाफ बयानियां नहीं बनाना चाहते, वो मुफाहमत की सियासत करना चाहते हैं, तो उनको सियासी गुंजाइश दी जाए। इसमें बहुत सारे नाम हैं, असद कैसर, बैरिस्टर सैफ अली मोहम्मद खान जो बज़ाहिर तो इमरान खान के साथ हैं, लेकिन अब वो इमरान खान की बोली नहीं बोल रहे हैं, अब वो मुफाहमत की बोली बोल रहे हैं। उस मुफाहमत की बोली में मौलाना फजलुर रहमान उनको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि ये लोग जो हैं इनका इमरान खान के मुज़ाहमती फॉर्म बयानी से दूरी हो जाए। इससे एस्टेब्लिशमेंट की भी मदद होगी और केपी में इलेक्शन भी आसानी से हो सकेगा। ये जो पीटीआई का मुफाहमती ग्रुप बनेगा, ये मौलाना फजलुर रहमान इसके साथ सीबीएम्स कर लेंगे और आगे चल के हुकूमत भी बना सकते हैं, मिलकर सूबा भी चला सकते हैं। तो लिहाजा ये माइनस इमरान केपी की हद तक एक फार्मूला है कि केपी में चूंकि इमरान खान का वोट बैंक मौजूद है, तो वहां पे जो पीटीआई के लोग हैं उनके अंदर एक मुफाहमती ग्रुप बनाकर उसके साथ मुफाहमत की जाए। वो लोग इलेक्शन लड़ लें, वो आगे आए, तो वो आगे आकर कहें कि जी हम तो हैं ही मुफाहमत के दाई। इसको लीड असद कैसर कर रहे हैं, इसमें और बहुत सारे लोग शामिल होते जा रहे हैं। तो ये जो मुफाहमती फार्मूला है ये इमरान खान के लिए नहीं है बल्कि ये इमरान खान की सियासी मौत के लिए है कि जो पार्टी उनके पास रह गई है वो भी उनसे छीन ली जाए और उनके जो लोग उनके साथ खड़े हैं वो भी दरअसल उनके साथ ना खड़े हों, वो दूसरी तरफ खड़े हो जाएं। तो इसलिए ये एक खेल है सियासी जो मौलाना बज़ाहिर तो लगता है कि जी वो बड़ी मुफाहमत की बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो इमरान खान के नीचे से जो बाकी थोड़ी बहुत जमीन रह गई है सियासी, वो भी खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुजम्मिल साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब इस सियासी फार्मूले पर अमल दरामद करने में कामयाब हो जाएंगे? जी जी, असद कैसर वगैरह, बैरिस्टर सैफ अली मोहम्मद खान सब कहते हैं कि जी हम फौज के खिलाफ सियासत नहीं करना चाहते,
ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ مفاہمت چاہتے ہیں. تو جو بندہ ڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے وہ تو یہ نہیں چاہتا. اس نے تو پچھلے دنوں علیمہ خان نے عارف الوی کے خلاف بھی بیان دیا ہے. لیکن اب وہ کس کس کے خلاف بیان دے گا ڈیالہ سے؟ وہ ساری پی ٹی آئی کے پی کے خلاف بیان دے دے گا. تو یہ وہاں کا ایک دھڑا جو بن رہا ہے پی ٹی آئی کے پی کا، جس نے بلے کے نشان پہ الیکشن لڑنا ہے، لیکن وہ مفاہمت کا گروپ ہوگا. اور یہ جو مفاہمتی گروپ ہے یہ آگے جا کے کے پی میں ایک اہم کردار ادا کرے گا، جس میں مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ ابھی سے ایک خوشگوار تعلقات قائم کر رہے ہیں. تو یہ مفاہمتی گروپ جو ہے وہ بعد میں پرویز خٹک صاحب کے ساتھ الحاق کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ فضل الرحمان کے ساتھ تو کر سکتا ہے لیکن پرویز خٹک کے ساتھ نہیں کر سکتا. میں نے کل بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ آئی پی پی اور پرویز خٹک کی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین یہ سیاست کے کوڑے دان ہیں. اس میں سیاستدانوں کو نا جیسے ہم مختلف نکارہ چیزیں ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں نا، اس طرح کچھ سیاستدانوں کو نکارہ کر کے جو ڈسٹ بن میں پھینکا گیا ہے وہ ڈسٹ بن آئی پی پی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین ہے. کے پی میں آپ نے ان کو پارلیمنٹیرین میں ڈسٹ بن میں پھینک دیا، یہ سیاست کے کوڑے دان ہے، اور یہاں آئی پی پی میں پھینک دیا. اچھا مزمل صاحب، سیاست میں تو آپ نے بتا دی اندر کی بات کہ مفاہمت پہ چلنے کی، مفاہمت کے راستے پہ چلنے کی کوششیں ہو رہی ہیں ہر طرف سے. دوسری طرف جو ہے بہت بڑے پراپرٹی ٹائکون جن کی طرف سے ایک تاثر تھا کہ تمام ادارے ان کی جیب میں ہوتے ہیں، تو ان پہ بڑا ہاتھ ڈالنے جا رہا ہے. آپ پہلے بھی اندر کی بات بتائی تھی ہمیں اسی پروگرام میں. کل اسی کیس کی جو ہے وہ سماعت ہونے جا رہی ہے، 3 رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا. 460 ارب روپے کیس جو ہے وہ کافی طویل عرصے سے جو طوالت کا شکار تھا. تو مزمل صاحب اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر مزید گھیرا تنگ ہوگا ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کے خلاف؟ دیکھیں جی، ملک ریاض صاحب نے آج اپنے وکیل چینج کیے ہیں اور وہ کوئی ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں جمع کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں تو ملیر ٹاؤن نے جگہ ہی 5000 ایکڑ نہیں دی ہے تو ہم پیسے کیسے دے دیں. لیکن سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے ان سے کوئی اپلیکیشن وصول نہیں کی ہے، کیونکہ یہ اب کیس ختم ہو گیا ہوا ہے. یہ اب عمل درآمد کا کیس ہے. 1.5 سال سے 2 سال سے انہوں نے کوئی قسط جمع نہیں کرائی ہے. آخری قسط وہی ہے جو 190 ملین پاؤنڈ کے 60 ارب روپے جمع ہوئے ہیں، جو جانے تو قومی خزانے میں چاہیے تھے. اب کل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بڑا امتحان ہے. وہ 2 کام کر سکتے ہیں. ایک کام تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض کے جرمانے میں ایڈجسٹ ہوئے ہیں وہ پیسے واپس پاکستان کے قومی خزانے میں جمع کرانے کا حکم دے سکتے ہیں کہ یہ غلط جمع ہوئے ہیں، اور وہ پریکٹیکلی عمران خان کے خلاف حکم ہوگا. اور اگر وہ یہ کر دیتے ہیں تو عمران خان کے خلاف جو القادری ٹرسٹ اور 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے وہ بہت مضبوط ہو جائے گا. اس کے اوپر سپریم کورٹ کی مہر لگ جائے گی اور اس پہ لگ جائے گا کہ عمران خان نے وہ غلط کیا تھا، اور پھر وہ 62(1)(f) کی قید میں بھی آ جائیں گے اور پھر القادری ٹرسٹ میں بھی وہ قابو آ جائیں گے. دوسرا اس میں جو ہے وہ 1.5 سال سے، چونکہ 2 سال سے ملک ریاض صاحب نے قسطیں نہیں جمع کرائیں، تو ان کے خلاف بھی کوئی سخت آرڈر آ سکتا ہے کہ انہیں گرفتار کیا جائے، ان سے پیسے وصول کیے جائیں. سپریم کورٹ اپنے حکم کے لیے آگے بڑھ سکتا ہے. تو اس کل کی ہیئرنگ جو ہے وہ دونوں کے لیے خطرناک ہے. عمران خان کے لیے بھی خطرناک ہے اور ملک ریاض کے لیے بھی خطرناک ہے. اگر وہ 190 ملین پاؤنڈ قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان کے قومی خزانے میں شفٹ کر دیے اور کہا کہ یہ جرمانے میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے، تو پھر عمران خان کے خلاف تو کرپشن کا کیس پکا ہو گیا نا کہ اس نے یہ کیے ہیں. اور اگر ملک ریاض صاحب نے جو اب تک قسطیں نہیں دی ہیں اس پر سپریم کورٹ نے ایکشن لینا شروع کر دیا تو ملک ریاض صاحب پھنس جائیں گے. تو اب کل دیکھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کس طرف لے کے چلتے ہیں، اور اس کی سماعت ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہوتی ہے، ہفتہ وار ہوتی ہے، 15 دن بعد ہوتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کیس ہم بار بار لگتا رہے گا اور اس کی سماعت ریگولرلی ہوتی رہے گی. اچھا مزمل صاحب، یہ تو آپ نے بتا دیا کل کا دن بہت اہم ہوگا ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کے لیے اور ساتھ ساتھ عمران خان کے لیے بھی. مگر یہ بتائیں کہ یہ جو وکلا کو تبدیل کیا گیا ہے اعتزاز احسن اور برسٹر علی ظفر کو، اس کی کیا وجہ بنی؟ میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت تو ان کو کیا گیا تھا کہ ان کے بندیال سے اچھے تعلقات تھے، پھر ثاقب نثار سے، تو اب انہیں اندازہ ہے کہ یہ اعتزاز احسن، علی ظفر وغیرہ کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ ان کو اچھا نہیں سمجھتے اور یہ وہ ریلیف نہیں دے سکتے. تو انہوں نے اپنی طرف سے وہ وکیل کی کرنے کی کوشش کی ہے جو قاضی فائز عیسیٰ جس کو سن سکیں
اور جو انہیں ریلیف دے کے کوشش کر سکے. یہ پرانی طریقہ کار ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جج کس وکیل کو فیور دے سکتا ہے, کس کو دے سکتا ہے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں ملک ریاض صاحب نے غلط اندازہ لگایا ہے. وہ جس کو مرضی وکیل کر لیں, قاضی فائز عیسیٰ نے کوئی رعایت نہیں کرنی. یہ وکیلوں کے ذریعے رعایت لینے والے جج اور ہوتے تھے, ثاقب نثار, بندیال, اعجاز الاحسن. یہ قاضی فائز عیسیٰ وہ جج نہیں ہے جو کسی وکیل کے ذریعے آپ سے مینج ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا مطلب ایک آج اور بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے, آرمی چیف صاحب کی زیر صدارت جو ہے وہ ایک کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے, اور اس میں کیا کیا اہم فیصلے کیے گئے ہیں, ذرا اندر کی بات بتائیں. دیکھیں, ایک تو اسمگلنگ پہ کریک ڈاؤن مزید تیز کرنے کا فیصلہ ہوا ہے, منی لانڈرنگ پہ, ڈالر وغیرہ پہ, کرنسی چینجز پہ جو ہے اس پہ کافی اطمینان کا اظہار ہوا ہے. اور فوج نے کہا ہے کہ اس کریک ڈاؤن کو اور تیز کیا جائے تاکہ اور تیزی سے اس کے نتائج آئیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کور کمانڈر کانفرنس کے بعد یہ کریک ڈاؤن اور تیز ہو جائے گا. دوسرا جو اس میں بات ہے اعلامیے میں کہ جو ملک کے اندر بھی ملک کے لیے دشمنی کر رہے ہیں, وہ 9 مئی کے حوالے سے ہے, اس پر زیادہ اس پر موقف ہے. باقی فلسطین وغیرہ کے ساتھ ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اسمگلنگ والی کاروائی ہے اور یہ جو کرپشن کے خلاف ہے اور 2 اور نمبر کاموں کے مافیاز اور کارٹلز کے خلاف, وہ کاروائی تیز کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. اور وہ پورے ملک میں جو ان کارٹلز کے خلاف کاروائی ہے, سگریٹ کا کارٹل ہے, شوگر کا کارٹل ہے, سیمنٹ کا کارٹل ہے, ان تمام کارٹلز پہ آپ دیکھیں نا, نیب میں بھی اب انہوں نے انٹیلیجنس آفیسرز تعینات کرنے شروع کر دیے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم وائٹ کالر کرائم پکڑیں گے. اس سے پہلے نیب سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوتا تھا, لیکن اس بار نیب کا ٹارگٹ سیاستدان نہیں ہے. نیب کا ٹارگٹ یہ کارٹلز ہیں جن کارٹلز نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا ہے. تو آپ بے فکر رہیں, اگلے 3 ماہ میں آپ کو بہت سارے کارٹل نیب کے ریڈار پہ بھی نظر آئیں گے, اور ویسے بھی ان کارٹلز پر گرفت نظر آئے گی. تھینک یو سو مچ مزمل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی خبروں سے باخبر کیا. مزمل صاحب کے مطابق نیب جو ہے وہ ٹاسک فورس بنا رہا ہے کہ یہ جو کالر کرائم کرنے والے افراد ہیں, مافیاز ہیں, اسمگلنگ کرنے والے ہیں, اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت متحرک ہے, فوج اور باقی سیکیورٹی کے ادارے, کہ جتنے بھی ملک میں کالر کرائم کرنے والے عناصر ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ.